شب اسرا کے دولا پہ دایم درود نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شب اسرا کے دولہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیضان معراج کے آج کے سلسلے میں مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا نعتیہ کلام انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا، جس میں معراج مصطفیٰ کا بیان ہے۔ اولاً کچھ معراج کی حکمتیں۔ اس مہینے کی یعنی رجب کی 27 تاریخ کو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کا قرب حاصل کیا اور ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک کا دیدار کیا۔ معراج کی حکمتیں کچھ میں مختصراً جلدی پیش کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بلندیوں کی طرف اٹھائے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ معراج کرائی جو سب سے بڑھ کر تھا، جس میں کلام اور کلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے جلوے بھی دکھائے۔ سبحان اللہ۔ معراج کی ایک حکمت یہ بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت تمام کائنات پر ظاہر کرنا چاہی تو معراج کرائی، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے شب معراج مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں کی امامت فرمائی تاکہ آپ کی فضیلت سب پر ظاہر ہو جائے، اور بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے وہاں جا کر محبوب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فرشتوں کی امامت فرمائی تاکہ ان پر بھی آپ کی فضیلت ظاہر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ فضیلت، یہ حکمت بھی معراج کی علماء نے لکھی کہ فرشتوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں درخواست کی، دعا کی کہ ہم تیرے محبوب کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے محبوب کا آسمانوں پر بلا تاکہ ہم ان کی زیارت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی التجا مقبول کی اور معراج کی رات اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلایا اور فرشتوں نے اللہ کے محبوب کی زیارت کی۔ یہ بھی کہا گیا کہ زمین و آسمان میں مناظرہ ہو گیا، زمین کہتی ہے کہ میں افضل ہوں، آسمان کہتا ہے کہ میں افضل ہوں۔ خوب بات چیت ہوئی، خوب مناظرہ ہوا، بہت مکالمہ ہوا۔ تو جب آسمان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تو اپنے محبوب کو میری طرف بلا تاکہ میں شرف حاصل کروں، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی دعا قبول فرمائی اور معراج کی رات آسمان کو یہ شرف حاصل ہوا۔ معراج کی ایک حکمت یہ بھی بیان علماء نے کی کہ معراج والے دولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرانے کی حکمت کہ اللہ کو یہ منظور ہوا جس محبوب کو 2 جہاں کے خزانوں کا مالک کیا ہے اسے 2 جہاں کی
سیر بھی کروائی جائے. انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. اور معراج کی حکمت یہ بھی علماء نے بیان کی، بہت پیاری حکمت ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو شفاعت عطا فرمائی. شفاعت کبریٰ کا تاج میرے محبوب کے سر اقدس پر سجا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کے درجات اور جہنم کا مشاہدہ کرا دیا، بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں تاکہ قیامت کے دن اس کی ہولناکی آپ پر طاری نہ ہو اور آپ پورے عزم کے ساتھ، پورے استقلال کے ساتھ شفاعت فرمائیں. اور یہ حکمت بھی معراج کی علماء نے بیان کی. سارے نبیوں نے خدا کی گواہی دی، کسی نے آنکھ سے دیکھا نہیں تو گواہی کمپلیٹ نہیں ہوئی، شہادت کی تکمیل نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کروا کر اپنا دیدار عطا کرا تاکہ یہ گواہی کمپلیٹ ہو جائے. ایک حکمت علماء نے یہ بھی بیان کی کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحی کی تمام قسموں سے شرف پائیں. وحی کی ایک قسم کیا ہے؟ اللہ تعالی سے بلا واسطہ کلام کرنا، یہ وحی کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. وحی جبریل امی علیہ السلام لے کر حاضر ہوتے تھے، اور معراج کی شب سبحان اللہ کیا ارشاد ہوا سورہ نجم میں، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی. تو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلا واسطہ وحی فرمائی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. اس طرح علماء نے بیان کیا سورۃ الضحیٰ اور سورہ الم نشرہ، اس میں سے بھی کچھ. یہ سورۃ الضحیٰ اور سورہ الم نشرہ یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ عظمت رسول، شان رسول آپ پر ظاہر ہوگی. علماء نے معراج کی حکمت یہ بھی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، تو حضور کے نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا. میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کا لباس پہن کر دنیا میں تشریف لائے. تو اس مقام کا اشتیاق ہوا، شوق ہوا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کی شب خصوصی قرب بخشا تاکہ آپ کو سکون اور قرار حاصل ہو. ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ مکے کے کفار نے میرے نبی کو ستایا بہت تھا. ابو طالب جو دفاع کرتے تھے ان کا بھی انتقال ہوا. وفا شعار زوجہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی پردہ فرمایا. تو حضور بہت غمگین تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دلی تسکین کے لیے معراج کرا دی. سبحان اللہ. ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آذان سکھانے کے لیے معراج کرائی. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں معراج کی برکتوں سے مالا مال کرے. تو بہت پیارا کلام، اس کے چند اشعار سمان بخشش. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، بہت بڑے عالم مفتی، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ پیدائشی ولی تھے. سبحان اللہ. اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے، اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے، بالا سے بالا عظمت والے، سب سے برتر عزت والے، سب سے برتر عزت والے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. رب نے تم کو سیر کرائی اپنی خدائی تم کو دکھائی. رب نے تم کو سیر کرائی اپنی خدائی تم کو دکھائی. ایسی اچھی بصارت والے ایسی اچھی بصارت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. عرش خدا تک کس کی رسائی دولت رویت کس نے پائی. عرش خدا تک کس کی رسائی دولت رویت کس نے پائی. ایسی دولت و رفعت والے ایسی دولت و رفعت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. پایا تم نے رتبہ علیا قاب قوسین او ادنا. پایا تم نے رتبہ علیا قاب قوسین او ادنا. حق سے ایسی قربت والے حق سے ایسی قربت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تم ہو حق کے وہ ہے تمہارا سب ہے تمہارا جو ہے اس کا. حق سے ایسی الفت والے حق سے ایسی الفت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. للہ خبر لو نور کی للہ خبر لو نور کی. اچھی صورت ہو نور کی چاند سے اچھی صورت والے چاند سے اچھی صورت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. معراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے بہت عظیم معجزہ ہے. اور قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل سورہ اسرا میں اس کا بیان ہوتا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. یہ کیسا سفر ہے بہت انوکھا سفر معجزہ ہے نا معجزہ مصطفیٰ ہے. اچھا جب سفر ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں بیان کی جاتی ہیں. سفر کس نے کرایا سفر کس نے کیا سفر دن میں ہوا یا رات میں ہوا سفر کتنی دیر میں ہوا آغاز کہاں سے تھا کس طرف ہوا کس طرف کیا گیا. جہاں سفر ہوا وہاں کی خاصیت خصوصیت سفر کس لیے تھا سفر کی وجہ کیا تھی صرف سیر تھی. اللہ اکبر میرے رب کے کلام کی کیا بات ہے. اللہ پاک نے ان 9 چیزوں کا بیان انتہائی جامعیت کے ساتھ اس آیت میں بیان فرما دیا. سبحان اللہ.
دیکھیں کس نے سفر کرایا؟ سبحان. کس نے؟ جو ہر عجز سے پاک ہے. اور یہاں میں عرض کروں جن کا نام سبحان ہوتا ہے ان کو عبد السبحان کہنا چاہیے. جیسے کسی کا نام عبداللہ ہے اس کو اللہ تو نہیں کہیں گے نا، عبداللہ ہی کہیں گے. اسی طرح عبد القدوس، خالی قدوس نہ کہیں. عبد الرحمن تو رحمان نہ کہیں، عبد الرحمن کہیں. ٹھیک ہے. قیوم نہیں، عبد القیوم. ٹھیک ہے. تو کس نے سفر کرایا؟ سبحان. سفر کس نے کیا؟ بی عبدی ہی. عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر. بندے اور ہیں اور اس کا بندہ اپنے بندے کو سیر کرائی. سبحان اللہ. اس کے بندے خاص نے سفر کیا. دن کو تھا، رات کو تھا. اسرا. اسرا کہتے ہیں رات کو سفر کرنے کو. سفر کتنی دیر میں طے ہوا؟ لیلا. رات کے انتہائی قلیل حصے میں. سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ من المسجد الحرام، مکہ مکرمہ. میرے آقا معراج والے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ام ہانی کے گھر میں رضی اللہ تعالی عنہا. جبریل امی علیہ السلام گھر کی چھت کو شق کر کے حاضر ہوتے ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری سناتے ہیں. یہاں سے حضور حطیم میں آتے ہیں، خانہ کعبہ میں جو کوس نما جگہ ہے وہاں پر آتے ہیں. وہاں سے مسجد اقصیٰ اور وہاں سے آسمانوں کی طرف، پھر سدرۃ المنتہا، پھر لامکاں پر. رات کے قلیل حصے میں. کہاں سے؟ من المسجد الحرام. کس طرف؟ الی المسجد الاقصیٰ. 1 ماہ سے زیادہ کا سفر ہے. میرے نبی نے آنن فانن اس کو طے کیا. قرآن نے اس کا بیان کیا. مسجد اقصیٰ کی طرف سفر ہوا. مسجد اقصیٰ کی خصوصیت کیا ہے؟ سنیں کیا خصوصیت ہے. الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکت رکھی ہے. سفر کس لیے ہوا؟ لنریہ من آیاتنا. اللہ فرماتا ہے تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. یہ سفر تھا یا سیر تھی؟ اسرا، سیر تھی. رات کی سیر کو اسرا کہا جاتا ہے. بڑا عظیم سفر ہے، نہ جانے لاکھوں سال کا سفر، مگر میرے نبی نے آنن فانن اس سفر کو کیا. سبحان اللہ. اس سفر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی سیر بھی کی اور جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے گنبد، ڈوم دیکھے، خیمے تھے بڑے پیارے پیارے. جبریل امی علیہ السلام سے دریافت فرمایا لمن ھذا یا جبریل، اے جبریل یہ کس کے لیے ہیں؟ عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے امام اور مؤذنین کے لیے. بڑی شان ہے اماموں کی، ان کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں. جی ہاں، نماز میں ہمارے امام بنتے ہیں. ادب کیا کریں ان کا، احترام کیا کریں ان کا. اللہ میں توفیق دے ان کی مالی خدمت کریں، ان کی دستبوسی کریں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. جو عاشقان رسول امام ہے، اسی طرح جو اذان دیتا ہے بڑا خوش نصیب ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف کہہ رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف. اس کا بھی ادب احترام کرنا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں بلند و بالا محلات، ایک تو جنت، اس کے محلات پھر بلند و بالا شان والے جب دیکھے تو جبریل امی علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے عرض کی یہ غصہ پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والوں کے لیے ہیں. اللہ پاک احسان کو پسند فرماتا ہے. تو غصہ بڑا آتا ہے کس پر؟ کمزور پر آتا ہے نا، ابھی طاقتور پر تھوڑی آتا ہے. طاقتور پر غصہ آتا ہے نا، زبان نہیں چلتی، دل جلتا ہے اور دل کے اندر ہی بددعائیں کرتا ہے آدمی. تو بہرحال اپنے سے کمزور ہے، ماتحت ہے، شاگرد ہے، اسٹوڈنٹ ہے، بچہ ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، ملازم ہے، غریب آدمی ہے، یتیم ہے، غصہ نہ کرے. کمزور ہے غصہ نہ کرے، اللہ کا بندہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے دولہ ہی، ان کا امتی. ادب کریں، پیار کریں، شفقت کریں، غلطی ہو معاف کر دیں. انشاءاللہ جنت کے بلند و بالا محلات عطا کیے جائیں گے.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے اندر ایک ریشم کے پردوں سے آراستہ محل دیکھا. کیسا محل ہوگا, کیسے پردے ہوں گے, سبحان اللہ. جب پوچھا تو جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی یہ محل ہے صدیق اکبر کا. سبحان اللہ, بڑی شان ہے صدیق اکبر کی, سبحان اللہ. شب معراج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں حضرت صدیق اکبر کا محل دیکھا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, اور سارے صحابیوں میں افضل و اعلی حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں. اللہ پاک ہمیں معراج مصطفیٰ کی برکتیں نصیب فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شب اسرا کے دولا پہ دایم درود, نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام.